السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة۔ حمد و صلات کے بعد حضرات، مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا گیا وہ عفو اور درگزر تھا۔ آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک درگزر، حلم، بردباری، کسی کو معاف کر دینا، یہ ہمارے معاشرے سے انکا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو مسائل معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک اخبار میں واقعہ پڑھا کہ پختونستان میں ایک گدھا کسی مسجد میں داخل ہو گیا اور اس پر اتنا ہنگامہ ہوا، لڑائی ہوئی کہ 51 آدمی 51 جو تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے، اور ایک آدمی نے اس گدھے کو گولی مار دی۔ وہ گدھے کے مالک اور قبیلے والے جو تھے انہوں نے ان کے گاؤں پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں، یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی ہے، کیا ہے۔ آپ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے انسان حیران ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو پر گفتگو کرے اور بیان کرے۔ آپ کی ذات گرامی ایک چاند کی کرنوں اور سورج کی کرنوں سے زیادہ ان کی زندگی کے پہلو ہیں، اور زبان ہکلاتی ہے کہ کیا بات کی جائے۔ اور خاص کر آپ لوگوں کے سامنے جو اس گاؤں کے لوگ ہیں جہاں علماء، مشائخ اور ان کی باتیں سن کر عام لوگ بھی بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، وہاں یہ بات کرتے ہوئے ایک ہچکچا رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ تو میں نے یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا دَابَّةٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اگر میں انہیں پکڑتا تو اس دھرتی پر کوئی ذی روح زندہ نہ رہتا۔ لوگ کیا ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بغاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اس طرح ہے اس وقت ہمارے ہاں
کہ اللہ اگر ساری دنیا کو تہس نہس کر دے تو میرے بھائیوں جہاں عفو اور درگزر نہیں، حلم اور بردباری نہیں، یاد رکھیے اس معاشرے میں حیوانیت پیدا ہوتی ہے، وہاں حیوانوں کا ایک ٹولہ ہے جو زندگی بسر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ پڑھ کر دیکھیے کہ آپ پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے دکھ آئے، کس طرح کفار نے، مخالفین نے آپ پر حملے کیے، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا، اور آپ پر کس طرح تکلیفوں کی بچھاڑ کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار کیا تھا؟ سیرت یہی ہے کہ آدمی کا کردار، اس کے اخلاق اور اس کی صفات، اس کی خصوصیات اور اس کے محاسن کیا ہیں۔ تمام انبیاء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، تعلقات، ملنا جلنا، یہ ساری جو عادتیں انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتی ہیں وہ اخلاق ہیں انسان کے، تو آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے بالکل ایک جملہ مختصر سا بولا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن جتنے انبیاء کی صفات اور خصوصیات بیان کرتا ہے، سارے انبیاء جو اس دنیا میں آئے 1,24,000 کم و بیش، ان میں جتنے محاسن تھے، ان کی جتنی صفات تھی، وہ ساری سمٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پیدا ہوں گی۔ اب بات میں عرض کر رہا تھا کہ کون سا پہلو عرض کیا جائے؟ شکارے ماں کہ آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں اور کس کو اختیار کروں؟ تو عفو اور درگزر کی ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین تاکیداً قرآن میں فرماتے ہیں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ لوگوں انی لغفار ہوں، میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ اور یہ غفار کا لفظ قرآن مجید میں 5-6 مرتبہ، اور غفور کا لفظ قرآن مجید میں کچھ 70-75 مرتبہ آیا ہے۔ غافر کا لفظ جو ہے قرآن میں 1 مرتبہ اللہ رب العالمین نے بولا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں درگزر کر رہا ہوں، اگر تمہاری کرتوتوں کو دیکھتا تو اس سے تو میں ساری دنیا کو تباہ کر دیتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جس معاشرے میں عفو اور درگزر نہیں ہے، یاد رکھیے وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ میں ابھی واقعہ آپ کو بیان کیا، اور ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں، اور یہ بات بھی 1 ماہ پہلے کی ہے، کزن جو ہیں آپس میں، تایا کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ایک بنا جو ہوتا ہے کھیت میں، اس پر وہ لڑے کہ یہ ہماری طرف ہے یا تمہاری طرف ہے، اور ایک ان میں سے گیا بندوق لائی، 4 آدمیوں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ ہے حالت ہماری، لیکن اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا، کون سی تکلیف آپ کو نہ دی گئی، لیکن آپ مکہ فتح کرتے ہیں۔ آپ سب کو یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ آپ مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور تمام کافر جو ہیں جمع ہیں بیت اللہ میں، آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر تصویریں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ جال حق و بات، جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، ان بتوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں بیت اللہ کے دالان میں، اور سب کافر جو ہیں وہاں جمع ہیں سامنے۔ آپ فاتح کی حیثیت سے ہیں، اور جو فاتح ہوتا ہے کسی ملک میں، ملک کو فتح کر کے وہاں داخل ہوتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو طے کر دے تو دنیا کی کوئی قانون یا کوئی اخلاق اسے روکتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زندگی کے، اپنے ساتھیوں کی زندگی کے سارے حالات آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں اور سامنے چل رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو یہ کھجور
اس کے پاس شہید کر دیا گیا، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ عمار وہ اس کے شاہد ہیں، اور یہ ہیں وہ گلیاں جہاں مجھ پر گند پھینکا گیا، میرے گھر کے سامنے کانٹے پھینکے گئے، میرے گھر کے اندر ہانڈیاں پکتی تھیں جس میں گند پھینک دیا جاتا تھا، اور یہ ہے وہ بازار جس میں میرے پیچھے لوگ لگا دیے جاتے تھے، یہ ہے بیت اللہ جس میں میں کھڑا ہوں، سجدے میں میرے اوپر یہ اوجریاں رکھ دی جاتی تھیں، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ایسے چل رہی تھیں، اور آپ کے پاس حضرت بلال کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی ان کی پیٹھ پر ان تکلیفوں کے زخموں کے نشانات موجود ہیں، یہ خباب بن ارت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب آپ کے سامنے تھا، ان کے آپ یہ دیکھ رہے تھے، لیکن آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ آپ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بہت کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ، جو میں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ذَبُوا لَا تَثْرِیبَ عَلَیکُمُ الْیَوْمَ، جاؤ تم پر کوئی قدغن نہیں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ یہ ہیں وہ محمد الرسول اللہ جن کی سیرت آج ہم یہاں بیان ہوگی، اور جن کا یہ کردار تھا۔ ایک بات نہیں آپ کی زندگی کی، سب سے زیادہ آدمی کو غصہ اس وقت آتا ہے جب اس کی ذات یا اس کے گھر، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، ان پر تہمتیں لگیں اور ان پر الزامات لگیں۔ آپ سب کو پتہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگی، راس المنافقین، مدینہ منورہ میں ایک افراتفری، مدینہ میں ہر جگہ، ہر چوک، ہر بات ہو رہی ہے کہ سیدہ عائشہ قافلے سے پیچھے کیوں رہ گئی ہیں؟ یہ آپ کے حرم پر ایک حملہ، لیکن جب اللہ نے آیات نازل کر دی، بریت کر دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے وہ راس المنافقین اس سے بدلہ نہیں لیا، عبداللہ بن ابی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ آپ کی عزت پر حملہ یہ نہیں۔ جب کسی کی بیٹی پر کوئی حملہ ہوتا ہے، اس پر کوئی تہمت لگاتا ہے، تو سیدہ زینب رضی اللہ، یہ حبار بن اسود کون ہے؟ تاریخ میں جو مورخین نے لکھا کہ حبار بن اسود وہ شخص ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خامند ابو العاص کے ساتھ جا رہی تھی، تو اس نے کچھ بدماشوں کو اکٹھا کر کے ان کو تنگ کیا، یہاں تک کہ ان کو ایک نیزہ مارا، اس نیزے کی وجہ سے وہ گر گئیں، وہ حاملہ تھیں، حمل بھی، اور اسی سے ان کی موت ہوئی۔ وہ حبار الاسود جو ہے، مکہ فتح ہوتا ہے تو وہ آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ رحمت کے درگار جو ہیں وہ معافیاں ہو رہی ہیں، محمد الرسول اللہ جو بھی آتا ہے دشمن معاف کرتے چلے جاتے ہیں، آتا ہے معافی مانگتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ تجھے میں نے معاف کیا۔ میرے بھائیوں، آج آپ سوچ لیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، ماں، جس پر ہم میں لڑائیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں، قتل و غارت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ یہی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے قتل و غارت کا سبب بنتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے اسے بھی معاف کیا۔ آپ مکہ میں کھڑے ہوئے ہیں، مکہ کے جو بڑے بڑے وہ کافر تھے، وہ جب آپ کی آمد کو پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے۔ ان میں صفوان بن امیہ بھی ایک شخص تھا، سردار تھا مکہ کا، وہ سمجھا کہ میں نہیں بچ سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور سزا دیں گے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عمیر بن وہب؟ وہ صحابی ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول کے اتنے دشمن ہیں کہ ایک دن صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب دونوں اکٹھے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ مجھ پر بڑا قرض ہے، اگر میرا کوئی قرض ادا کر دے، میرے ویسے بھی میں غریب ہوں، بچوں کی نانو نفقہ کی کوئی میری ذمہ داری لے لے
تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، تیرا قرض ادا کرتا ہوں اور تیرے بچوں کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں، تم یہ کام کرو۔ گھر جاتا ہے، تلوار لیتا ہے، زہر میں بجھاتا ہے تلوار کو اور مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ لیتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسے آنے دو۔ یہاں سے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت لے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا، عمیر کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، جنگ بدر میں میرا بیٹا قیدی بنا ہے، اس قیدی کو میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عمیر جھوٹ نہ بولو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ صفوان اور تیرے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اور تو نے یہ عہد کیا کہ میرے قرض ادا ہو جائے، میرے بچوں کی ذمہ داری، صفوان نے وہ ذمہ داری اٹھائی اور تو مجھے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آیا؟ حضرت عمر اس چیز کو مان جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ واقعی ہی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جب صفوان بن امیہ اور میں صرف 2 آدمی تھے، کوئی تیسرا بات سننے والا نہیں تھا، اور آپ کو یہ ساری چیز کا پتہ چلا تو یہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اب وہ صفوان بن امیہ جو تھا وہ جب مکہ فتح ہوا بھاگ گیا، ڈرتا ہوا وہ جدہ چلا گیا، وہاں سے یمن کو کشتیوں پر بیٹھ کر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ صفوان بن امیہ سردار آدمی ہے، آپ سے ڈرتا ہوا وہ چلا گیا ہے جدہ، آپ اسے معاف فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی نشانی دیجیے جو میں اسے دکھاؤں جا کے اور وہ بات کو مان جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو یہ عمامہ تھا سیاہ رنگ کا، آپ نے نشانی کے طور پہ اس صفوان بن عمیر بن وہب کو، وہ گیا، صفوان ساحل پر تھا، اسے بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مکہ آ جاؤ۔ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں مسلمان ابھی نہیں ہوں گا، سوچ سمجھ کے 1-2 ماہ کی مجھے آپ اجازت دیں، جاؤ، تجھے 3-4 ماہ کی اجازت ہے۔ لیکن چند دن کے بعد آتا ہے اور اس رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ واشی بن حرب کا واقعہ آپ نے سب نے سنا۔ کون ہے واشی بن حرب؟ یہ وہ شخص ہے جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کس کے کہنے پر کیا؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا کے کہنے پر شہید کیا جنگ احد میں۔ اور کس طرح پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں کی جو ہوتی ہے نا دشمنی، یہ انتقام لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر اس ہندا نے سیدنا حمزہ کا مسئلہ کیا، ان کے اعضاء کاٹے، ناک کاٹے، کان کاٹے۔ کتنا پیار تھا سیدنا حمزہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ واشی بن حرب جو ہے، جب اس نے دیکھا کہ عفو اور درگزر کا ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، میں بھی جا کر اس میں عافیت حاصل کروں، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ نے فرمایا جاؤ، تجھے بھی میں معاف کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عفو اور درگزر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ لوگوں، درگزر اور عفو اس کو اختیار کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ اپنے دلوں میں کدورت اور یہ لڑائی اور جھگڑے، ہماری حالت معاشرے کی کیا ہے؟ سکے بھائی کئی ماہ تک نہیں بولتے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ جو شخص 1 سال تک آپس میں نہیں بولتا، کسی کو بلاتا نہیں، وہ ایسے ہے جیسے اس نے قتل کر دیا۔ یہ حدیث مشہور ہے، لا یحل، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی اپنے بہن بھائی کو چھوڑے رکھے اور اس سے گفتگو نہ کرے۔ اس کے اعمال آپ کو پتہ ہے، پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی، اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہندا جس کے اندر یہ انتقام تھا، وہ بھی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے کہ میں پہچانی نہ جاؤں، بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے رسول سے بڑی شوخی کرتی ہے، عجیب طرح کے سوالات کرتی ہے۔ اللہ کے رسول آپ بتائیے آپ کیا دین پیش کرتے ہیں لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور آپ جب عورتوں سے بیعت لیتے ہیں تو ان سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے میں بیعت لیتا ہوں کہ وہ چوری نہیں کریں گی، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی۔ یکدم بولی کہ میں تو چوری کرتی ہوں اپنے خامند ابو سفیان کی، میں تو اس کے پیسے اٹھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی ضرورت ہے گھر کی بچوں کے لیے اتنی لے سکتے ہو، زیادہ خامند کی اجازت کے بغیر تم پیسے نہیں لے سکتے۔ فرمایا اور کیا ہے اگر میں بیعت کروں؟ تو آپ نے فرمایا چوری نہیں کرنی، کسی پہ تہمت نہیں لگانی۔ تو اس کے بعد بیعت کی اور اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ کون ہے ہندا؟ یہ وہ ہے جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا، اتنا انتقام، اتنی دشمنی کہ آپ کے اعضاء کو کاٹا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عفو اور درگزر اگر معاشرے سے اٹھ جائے، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ معاشرہ حیوانوں کا معاشرہ بن جاتا ہے، حیوانیت بن جاتی ہے وہاں۔ یہ عفو اور درگزر ہی ایک ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ کردار ہے، آپ کا وہ وصف ہے کہ دشمن جتنے بھی تھے آپ ان کو معاف کرتے چلے گئے۔ سمامہ بن وسال کا واقعہ آپ نے پڑھا، سنا۔ کون ہے سمامہ بن وسال؟ نجد کا بادشاہ ہے، بڑی فوجیں ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے یہ کافر بھی عمرہ کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اپنے انداز میں کرتے تھے۔ عمرہ کرنے کے لیے آیا، رات کے وقت اپنے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی تھیں جو پہرا دیتی تھی، جیسے پرانے زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتا تھا کہ دیہاتوں کی حفاظت کے لیے پہرا ہوتا تھا، نوجوان باری باری۔ تو اس طرح مدینہ منورہ کا بھی پہرا تھا۔ رات جب گزرنے لگے تو لوگوں نے سمامہ بن وسال کو پکڑ لیا اور لا کر مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، صبح کی نماز کے وقت دیکھا کہ یہ تو نجد کا بادشاہ سمامہ بن وسال ہے، یہ یہاں بندھا ہوا۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا پینا میرے اپنے گھر سے آئے گا، اور پھر سمامہ بن وسال کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں سمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، اور ساتھ ہی خود کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے بڑے ساتھیوں کو شہید کیا ہے، اگر آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیسے چاہتے ہیں تو جتنی مرضی دولت آپ فرمائیں آپ کو وہ پیسے دے دیے جائیں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں اس بات کو بھولوں گا نہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، کھانا گھر سے آ رہا ہے، دودھ گھر سے آ رہا ہے، پھر یہی سوال کرتے ہیں کہ سمامہ میں آپ کا کیا حال ہے، میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟
وہی بات دہراتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے قتل کر دیں، آپ کا حق ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے. پیسے لینا چاہیں تو جتنے مرضی پیسے لے لو، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں اس حسن سلوک کو بھولوں گا نہیں. تیسرے دن بھی یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. چلا جاتا ہے جہاں جنت البقیع ہے آج کل اس کے قریب، جو مورخین لکھتے ہیں ایک تالاب سا تھا جہاں پانی جمع ہوتا تھا، غسل کرتا ہے واپس آ جاتا ہے اور واپس آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو، اب ہمارے طریقے کے مطابق عمرہ کرنا. میں آپ کے ساتھ اپنے آدمی بھیجتا ہوں. آپ نے آدمی بھیجے، وہاں جا کر عمرہ کیا، وہاں اونچی آواز میں تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جس دل کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے، خوف نکل جاتا ہے، ایمان کے سامنے خوف دور ہو جاتا ہے. لوگوں نے سنا کہ یہ شخص کون ہے، یہ تکبیریں پڑھنے والا، پل پڑے اس پر، کسی نے پہچان لیا، وہ لوگوں یہ تو اسامہ بن اسال ہے، نجد کا بادشاہ ہے، اور اسی کے ملک سے تمہارے لیے مکہ میں گندم آتی ہے، اگر اسے کوئی گزند پہنچائی تو یہ اپنا سارا گندم بند کر دے گا. چلے گئے، جا کر حکم دیا لوگوں کو کہ مکہ میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں جائے گا. بھوک پیاس. خط لکھتا ہے ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کنبے والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کا زیادہ حق ہے. تو آپ نے ہمارے کچھ لوگ تو جنگ بدر میں مار دیے، اب باقیوں کو آپ بھوک سے مارنا چاہتے ہیں. تو یہ سمامہ بن اسال کو آپ حکم دیں کہ وہ ہمیں گندم بھیجے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سمامہ بن اسال جو ہے اس نے وہ گندم جاری کی. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے ایک ایک بدلہ اللہ کے رسول لے سکتے تھے. ان الملوک اذا دخلوا، جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے، افسدوہا، وہاں وہ فساد، وہ بادشاہ حاکم ہوتا ہے، تیر کر دیتا ہے دشمنوں کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو سب سے بڑی ہے، جس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عفو اور درگزر پیدا ہو. ہم بھی اپنے بھائیوں کو، کہاں جھگڑے نہیں ہوتے گھروں میں، دوستوں میں، محفلوں میں، چھوٹی چھوٹی بات پر، لیکن اپنے غضب پر، اپنے غصے پر قابو پانا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے اپنے غصے کو قابو میں کر لے. تو میرے بھائیوں، کوئی ایک واقعہ ہے، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی بھری پڑی ہے ایسی باتوں سے کہ آپ کے اندر سب سے زیادہ عفو اور درگزر. کن کن لوگوں کو آپ نے معاف کیا؟ کیا وہ معافی کے قابل تھے؟ آج تو ہم معمولی بات، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک چھوٹا سا بات ہے، یہ بننا، اس کو ادھر کرنا ادھر کرنا ہے، اتنا غصہ کہ 4 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا. وہ 4 قتل ہو گئے، خود جیل میں چلا گیا، ساری زندگی وہاں مصیبتیں اور دکھ، اور آخر انجام کیا ہوتا ہے؟ مالک بن عوف، یہ حوازن اور ثقیف قبیلے کے بادشاہ ہیں. جنگ حنین جن کے ساتھ ہوئی، جنگ حنین، یہ بڑے بہادر دونوں قبیلے تھے، بہت بہادر. 20,000 آدمی جنگجو اس کے پاس تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ نعرہ بلند کیا اور مسلمان ٹوٹ پڑے. حوازن اور ثقیف پہ شکست ہوئی
بہت مال، بڑے جانور غنیمت میں ملے. یہ مالک بن عوف جو ہے یہ بھاگ گیا، طائف چلا گیا. کسی نے بتایا جا کے کہ اللہ کے رسول بہت عفو اور درگزر والے ہیں، بڑا معاف کر دیتے ہیں دشمنوں کو. آ جاتا ہے، اللہ کے رسول بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے مالک غنیمت میں اسے واپس لے جاؤ. اور اسی قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی شیبہ، وہ بھی اسی قبیلے کی تھی. اور اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور لشکر کے وہ سربراہ ہیں، تو وہ آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا تعارف کراتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. احترام اور عفو اور درگزر. اور حضرت شیمہ جو ہیں انہیں فرماتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو سارا مال، آپ کے جو قیدی ہیں، یہ میں واپس کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے میرے نبی کہ آپ میں یہ نرمی، یہ بردباری، یہ حلم، یہ عفو اور درگزر ہے. اگر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تو سب بکھر جاتے، کوئی آپ کے پاس نہ آتا. تو یہ جو آپ کی، چونکہ یہ سیرت کا آپ کئی پہلوؤں پر تقریریں سنیں گے علماء کی، لیکن وہ تقریریں سن کر بات کس پر ہم نے عمل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی یہ صفت جو ہے کہ آپ میں عفو اور درگزر کس حد تک تھا. سارے دشمنوں کو آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے، یہی ہماری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے. اسی ہی سے آپس میں محبت اور تعلقات پیدا ہوں گے، اسی ہی سے سارا معاشرہ بھی، برادریاں بھی، دوست یار بھی آپس میں جڑیں گے. لیکن اگر کسی نے ایک لفظ کہا ہے اور جب تک آپ اسے تھپڑ نہ مار لیں، پتھر نہ مار لیں، اس وقت آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ سیرت طیبہ نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کا فہم عطا فرمائے اور ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین حمداً کثیراً طیباً مبارکاً. بات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور درگزر پر بات کر رہے تھے. یہی وہ بات ہے جس نے اللہ کے رسول کے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا. کتنا پیار تھا آپ کی زبان میں، کتنا حسن سلوک تھا آپ کا لوگوں کے ساتھ، اور آپ کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں. آپ کی زندگی کا دیکھتے ہیں ایثار، درگزر، حلم، بردباری، آپ کے عدل و انصاف، آپ کی جو ہے مہمانوں کے ساتھ ان کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک. کیا درس دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. چھوٹی سی حدیث ہے، ایک حدیث پر اگر مسلمان عمل کر لیں کہ مسلمان ہوتا کون ہے. مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول نے یہ فرمائی کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا یبع بیع بعض المسلم اخو المسلم، آپس میں حسد نہ کیا کرو، اس حسد سے ہی غصہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہی انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ولا تباغضوا، آپس میں بغض دلوں میں نہ رکھا کرو، تمہارے دل شیشے کی طرح صاف ہونے چاہیے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور باقی مسلمانوں کی محبت ہونی چاہیے۔ ولا تناجشوا، کسی کے سودے پر تم اپنی بولی نہ دیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں التقوی ہاؤنا، تقوی اس جگہ ہے، واشارہ الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف یہ اشارہ کیا 3 مرات، 3 دفعہ، کہ یہاں جو اللہ کی نظر ہوتی ہے وہ انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولکن ينظر الی قلوبکم، لوگوں اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ یہ خوبصورت ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ جس کی صورت اچھی نہیں اس کو کسی اور رب نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل میرے ساتھ کتنا اس کا تعلق ہے، اس میں میرا خوف کتنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولا الی انسابکم، تمہارے حسب نسب کو بھی نہیں دیکھتا اللہ۔ یہاں ہمارے یہاں میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، جیسے عرب کے جاہلوں میں یہ بات تھی، میں قریشی، میں ہاشمی، یہ ہمارے ہاں بھی یہ تقسیم ہو چکی ہے، کوئی کہتا ہے میں جٹ ہوں، میں رانی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ان چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے تو ساری مخلوق کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ قبیلے تو پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم کہ ایک مسلمان کی تباہی کے لیے بحسب امرئ، ایک مسلمان کی اللہ کے ہاں بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کی اس کا دمہ و عرضہ و مالہ حرام، ایک مسلمان کی عزت، اس کا خون، اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں یہ باتیں رہتی ہیں؟ ہم تو دوسروں کے مال لوٹنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے کر ہم اپنا تکبر اور اپنی چودراہٹ اس کو بکھیرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، بہت ڈرتے ہوئے میری زبان ہکلا رہی تھی کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء کو سننے والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ 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 نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.